ساتھیو، کیا آپ بھی ارطغرل غازی کے بارے میں جاننا چاہ رہے؟ یدی آپ بھی ارطغرل غازی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تو اس ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھیے گا، تبھی آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی جانکاری دیا جائے گا آپ کو پوری جانکاری مل سکتا ہے۔ امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ ترک کمانی ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور تغل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہے، جبکہ تغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں۔ ایک برڈ کا نام ہے جسے ہم لوگ ایگل کہتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یہ ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو ہے۔ ترک آغوز کی شاخ قائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کی بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 عیسوی بتائی جاتی ہے، اور مدفین یعنی اس کی دفن اناطولیہ کے شہر سغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باعزت سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین ایکاباد اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کی اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ ارطغرل غازی ایک بہت ہی جانباز، دلیر اور جانباز سپاہی گزرے ہیں جو ترکی سے تعلق رکھتے تھے۔ غیر معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق گزک ترک قبائل کے شاخ قائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل غازی کی زندگی کے احوال اور ان کی ایکٹیویٹی سے متعلق کوئی پختہ معلومات نہیں ملے۔ البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کے نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کی حالات زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کہانیوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئے۔ ان لوک داستانوں کے درستی پر بھی کئی طرح کے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلطان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفاقہ کو لے کر سلجوقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بیزنطین سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کے مجاہدانہ ایکٹیویٹی کی بنیاد پر عموماً ان کے ناکاموں کے ساتھ غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنے آخری سانس لے رہے تھے اور منگل سلطنت نے پوری اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ منگولوں کے قبضہ کرنے کے بعد، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قائم عمل میں آئے، چنانچہ
ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو کارنامے ارطغرل غازی کے سر انجام دیے شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ سالار نے سر انجام دے رہے ہو، اس طرح کا کام انجام دیے ہو۔ ارطغرل غازی کی وفات 90 سال کی عمر میں 1281 یا 1282 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ اس تاریخ میں بہت سارے اختلافات ہیں جو کسی بھی مورخین کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ارطغرل غازی کی وفات کب ہوا تھا۔ عثمانی سلطنت 1922 تک پورے وہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں حکومت کرتے رہے اور اس کی زوال انگریز کے ہاتھ ہو گئی۔ تو اس سے ریلیٹڈ